السلام علیکم ٹورینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مارچ کے پہلے ہفتے کی آسٹرولوجیکل کیلکولیشنز کے ساتھ۔ جن لوگوں کو وقت کی نیچر کو جاننے کی دلچسپی ہے ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی اہم ہونے والی ہے۔ مارچ کے پہلے ہفتے میں 4 آسٹرولوجیکل ایونٹس ہیں۔ ان چاروں آسٹرولوجیکل ایونٹس کو ٹورینز کو سمجھ کر احتیاط کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بینگ اے اسٹرالوجر، میرا یہ ماننا ہے کہ ٹورینز کے لیے اس وقت احتیاط کرنا ضروری ہے ان ڈفرینٹ سیکٹرز آف لائف۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کے لیے مارس 2 مارچ کو 11th اینگل پر آئے گا۔ یہ ایک پازیٹیو خبر ہے۔ مارچ 7 اینگل پر مارچ 2 مارچ کو مریخ 2 مارچ کو جب آپ کے 11th اینگل پر اپیئر ہوگا تو اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ کے کام، آپ کی مصروفیات، آپ کے ریوارڈز، آپ کے پلاننگ انہینس ہوگی۔ تو اگر آپ 2 مارچ کے بعد بھی روٹین کاموں میں ملوث رہتے ہیں، 2 مارچ کے بعد بھی آپ ایوریج ریوارڈ پر سیٹسفائیڈ ہوتے رہتے ہیں، تو آپ ایک بہترین سیزن جو 2 سال بعد آپ کو میسر آیا ہے اس کو آپ کھو دیں گے۔ یہ سیزن 6 ہفتے چلے گا۔ مارس مریخ آپ کے 11th اینگل پر آپ کو لیڈرشپ کوالٹیز دے گا، پارٹنرشپ اپرچونٹیز دے گا، ٹریولنگ فیسلٹیز دے گا، فزیکل اسٹرینتھ انہینسمنٹ کی طرف جائے گی، آپ کے مسلز زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، بونز اینڈ جوائنٹس کے ایشو ریزالو ہوں گے، اینڈ اس بات کا بھی کبھی امکان ہے، اپروکسیمیٹلی 80% امکان ہے کہ آپ جن کمپٹیشنز میں، جن مقابلوں میں ان دنوں حصہ لیں گے، چاہے فرینڈلی ہوں چاہے قانونی ہو، کسی بھی نوعیت کے، اس میں آپ کے جیتنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ ایز ٹورین، مارس آپ کے لیے 2 ادروائز فیکٹرز کو بھی پروڈیوس کرے گا۔ 11th اینگل پر ٹیم ورک کریٹ ہوگا۔ یو آر اے ٹائپ آف اے لیڈر فار اے گروپ آف پیپل، مے بی وہ فیملی پیپل ہوں، مے بی وہ کولیگز ہوں، مے بی وہ فرینڈز ہوں، یا مے بی ادروائز آپ اپنے امپلائیز کے ساتھ ہی کچھ ڈیولپمنٹس کریں، زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ دیز آر آل پاسبل، بٹ آپ کو اپنی اسپرچول سائڈ کو، اپنے بلیوز کو، اپنے 6th سینس کو بھی گرو کرتا ہوا دیکھیں گے۔ ایسی سچویشن میں جب 6th سینس گرو کرتی ہے، جب انٹیوشن پاورز گرو کرتی ہے، تو عمومی طور پر ٹورین دوہری سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو وقت سے پہلے ہی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا لوگوں کے رویوں کا، ان کی پلاننگز کا، آپ کے خلاف ہونے والی سازشوں کا۔ بٹ جب یہ چیزیں سامنے آنے لگیں تو آپ کو بہادری دکھانی ہوگی، اس بات کی ضرورت ہے۔ اینڈ اس کا مارس کا آخری فائدہ آپ کے ریلیشن شپ کے، اگر ریلیشن شپ میں کچھ کرائسس ہیں، ریلیشن شپس میں اسٹرگل ہے، آل ٹائپ آف ریلیشن، بٹ اسپیشلی لو ریلیشنز، بلڈ ریلیشنز یا فیملی یونٹی تو بہرحال سسٹین کرے گی بیکاز آف رمضان سیزن، بٹ لو ریلیشن میں جو آپ کی سوچیں تھیں، جو آپ کی مصروفیات تھیں، ان میں جو کمی آئی ہے وہ 2 مارچ کے بعد سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہوگی۔ آپ اور آپ کے لو ونز ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ انٹرسٹ سے، زیادہ اٹیچمنٹ کے ساتھ، زیادہ سول کنیکشنز کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ یہ ایونٹ 2 مارچ کو ہوگا اینڈ اپروکسیمیٹلی یہ 6 ہفتے تک سسٹین کرے گا۔ اینڈ اس سال جب مارس آپ کے 2 اینگل پر سے ٹرانزٹ کر جائے گا تو پھر 2027 میں نہیں آئے گا، پھر 2028 میں آئے گا۔ دوسرا ایونٹ 3 مارچ کو ہوگا۔ چاند گرہن ہے اور چاند گرہن آپ کے لیے 5th اینگل پر ہوگا۔ چاند گرہن عمومی طور پر موڈ سوئنگز پیدا کیا کرتا ہے۔ چاند گرہن عمومی طور پر جو مائنڈ ہے اسے شیٹرڈ کر دیتا ہے، ڈسپرس۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی دوہری سوچ کا پہلو اجاگر ہو رہا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اپنی سوچوں کو، آپ اپنے جذبات کو کنٹرول اینڈ ڈسپلنڈ رکھیں۔ یہ 2 ایونٹس ہیں، مارس کا
سیکنڈ اینگل پر آنا اور پھر آپ کے 12th اینگل کو ڈسٹرب کرنا، اینڈ اس میں یہ دوہری سوچیں پیدا ہوگی، اینڈ پھر چاند گرہن کا ہونا، اور اس میں بھی دوہری سوچوں کا اندیشہ ہے۔ لیکن اس چاند گرہن کے امپیکٹ زیادہ سیویئر نہیں ہوں گے، یہ بات تو تقریباً طے ہے، لیکن پھر بھی ویک ٹورینز کے لیے اتنا سا ایونٹ بھی تنگی پیدا کر سکتا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا دھیان میں ہی رکھیے اپنے جذبات کو اور ان کے ڈسپلن کو۔ زیادہ ہارش ہونے کی، جلد بازی میں ڈیسیجنز لینے کی، اپنے سبجیکٹس بدلنے کی، اپنے پلانز بدلنے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، بیکاز 3 مارچ کو ہی فل مون بھی ہو جائے گا۔ یہ جو چاند گرہن ہے یہ پورے ہی چاند کو لگے گا۔ میں نے چاند گرہن پر ایک الگ ویڈیو بنا دی، اب اس کو بار بار یہاں رپیٹ نہیں کرتے، مجھے ہر سٹار کے لیے رپیٹ کرنا پڑے گی، لہٰذا اس کی الگ ویڈیو بنا دی، آپ ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ لیکن فل مون رمضان کا آپ کے لیے بہرحال ایک پازیٹیو بیس ضرور بنائے گا، اس سے آپ کے اندر ارادوں کی مضبوطی میں کچھ پازیٹیو عنصر ضرور ملیں گے، آپ کی جو الجھی ہوئی سوچیں ہیں اس کو اسٹیبلٹی ملے گی۔ لیکن یہ ایسے ٹورینز کے لیے ہے جن کے معاملات عبادات میں اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے ہیں، اخلاقیات میں اچھے ہیں، جو لوگ رمضان کو بھی عام دنوں کی طرح گزار رہے ہیں، ان کے لیے پھر یہ ٹربل پیدا ہوگی۔ آخری بات جس کے لیے آپ کو بہت احتیاط برتنی چاہیے، آپ کے لیے وینس ایریز اینگل پر جائے گا 6 مارچ کو۔ وینس از یور رولنگ پلانٹ، دس از دا ریئل ٹربل۔ ایک سال میں ایک دفعہ 25 دنوں کے لیے وینس آپ کے 12th اینگل پر جاتا ہے اور وہاں وہ ویک ہوتا ہے۔ اس ویکنس کی وجہ سے آپ کی جو نیچرل ابیلٹیز ہیں، آپ کی مینجمنٹ اسکلز، آپ کی کریٹیو اسکلز، آپ کی کمیونیکیٹیو اسکلز، آپ کی ہیلتھ اسٹیبلٹی، آپ کی اگریشن نہیں پیشنز، جو آپ اپنے اندر جذبہ رکھتے ہیں، وہ جذبہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہوتا ہے، چیزیں چھوڑنے کو دل کرتا ہے، لیٹ کرنے کو۔ ہم نے ریسرچ بیسڈ اینڈ آبزرویشنز کی کہ جب بھی وینس 12th اینگل پر جائے، ٹورینز اپنے حق چھوڑنے لگتے ہیں، اپنی روٹین ایجنڈاز میں کمی کرنے لگتے ہیں، اپنے ڈیلی معاملات میں کچھ کمی لانے لگتے ہیں، آرام پسند ہو جاتے ہیں، اینڈ ذرا سی بات پر الجھنے لگتے ہیں۔ یہ 25 دن کا سیزن ہے، لیکن اس سیزن کو کور کرنا ہی ضروری ہے، کیونکہ اسی سیزن میں عید بھی آئے گی، تاکراتیں بھی آئیں گی، فیملی یونٹی کی بھی ضرورت پڑے گی، گیٹ ٹوگیدر۔ اس وقت اگر آپ اس طرح ویک بیہیو کریں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ جب آپ اس ویکلی ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ چیزیں ٹربل کی طرف جا رہی ہیں، لیکن میں نے جو مارچ کی منتھلی پریڈکشن، جو مارچ کا منتھلی ہاروسکوپ دیا ہے، یہاں اس کا لنک آ رہا ہوگا اوپر، آپ اسے ایک نظر دیکھیے گا۔ یہ پہلے ہفتے میں کچھ ڈسٹربنسز ہیں، بٹ اگلے دنوں میں پھر چیزیں بڑی سموتھ ہونے جا رہی ہیں۔ 7 دنوں کا یا ایک ہفتے کا ہاروسکوپ دینے کا مطلب ہے کہ ان پن پوائنٹس کو، ان بیسک چیزوں کو آپ کی طرف زیادہ تشریح سے بیان کیا جائے، جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگلے دنوں میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی، لیکن فی الحال آپ کو تھوڑا سا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ جن چیزوں کو آپ اپنے ارادوں سے، اپنی صلاحیتوں سے ہی کور کر جائیں، ان چیزوں کے لیے علاج کی ضرورت نہیں، لیکن جن چیزوں کو آپ سدھار نہیں پا رہے اور چیزیں بگڑ سکتی ہیں، ان کے لیے بجائے اس کے کہ آپ نقصان اٹھا کر اپنی ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں، آپ پہلے سے ہی رمضان سیزن میں اپنا ٹریٹمنٹ، اپنی ریپیئرنگ شروع کر دیجئے۔ آسان ہے، سورہ شمس پڑھنا بہت بہتر رہے گی 5 times in a day۔ یہ ایک بہترین ریمیڈی ہے ایسٹرولوجیکل ٹربلز کو ریپیئر کرنے کے لیے، اینڈ ایز ٹورین ایمرلڈ از اے پاورفل اسٹون، جس سے آپ کی نیچرل ابیلٹیز پالش ہوتی ہیں اینڈ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ان 2 ریمیڈیز کے بعد کسی بھی طرح کے ایکلپسز، نیگیٹو پوزیشن آف پلینٹس یا آپ کی اپنی ذاتی کمزوریاں آپ کے آڑے نہیں آئیں گی، اینڈ آپ سموتھلی اپنے مقاصد زندگی کو تکمیل دے سکیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ 7 دنوں کی جو انفارمیشن میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس سے وقت کے بیہیویئر کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگر اس ویلاگ سے آپ اپنی زندگی کو پلان کرتے ہوئے کوئی اتنا سا بھی فائدہ اٹھائیں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ٹورینز، آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔
چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اپنے اگلے ہفتے کے ولاگ کے لیے میں کوشش کروں گا جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، لیکن پورے مہینے کو جانچنے کے لیے میں نے منتھلی ویڈیو بنا دی ہے. ڈسکرپشن میں لنک ہوگا، آپ ایک نظر دیکھ لیجیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.